ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ بلوچستان ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو سی پیک دنیا کی سب سے نیچرل ڈیپ سی پورٹ ہے. اب دنیا کو بھی پتہ ہے یہ اقتصادی راہداری ہے اور پاکستان کے لیے یہ لوکیشن اسٹریٹجیکلی کتنی امپورٹنٹ ہے. شورش بلوچستان میں ہی کیوں اور اب تک ختم کیوں نہیں ہو سکی؟ بلوچستان میں جو شورش ڈاکٹر صاحب چل رہی ہے اس کے دو پہلو ہیں، اندرونی اور بیرونی. بیرونی پہلوؤں پہ آپ نے اپنے انٹرو میں بات کی، بریگیڈیئر صاحب نے بھی بات کی. کوئی بھی مزاحمت بیرونی حمایت کے بغیر پنپ نہیں سکتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور بلوچستان میں جاری شورش کو ہندوستان کی طرف سے ہمیشہ حمایت حاصل رہی. ایویڈنسز نمبر 1 کلبھوشن یادو کا ایڈریس، نمبر 2 اسلم اچھو جو کہ مجید بریگیڈ کا بانی تھا، وہ کندھار میں اپنے سیف ہاؤس میں مارا گیا تھا. اسی طرح پچھلے 6 مہینوں میں BLA کے ٹاپ کمانڈرز ان کو افغانستان میں نشانہ بنایا گیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر ان کی سینکچریز موجود ہیں. لیکن جو اندرونی پہلو ہیں اس شورش کے، ہمیں انہیں بھی مد نظر رکھنا پڑے گا ایک متوازن بات کرنے کے لیے. پچھلے ماہ پاکستان پاپولیشن کونسل نے ایک رپورٹ جاری کی جس میں پاکستان کی جو لیسٹ ڈیولپڈ ڈسٹرکٹس ہیں 20، ان کی فہرست جاری کی. ان 20 میں سے 17 اضلاع بلوچستان میں موجود ہیں: واشک، خزدار، آواران، خاران. اور یہی وہ اضلاع ہیں جہاں سے اس وقت BLA کی لیڈرشپ، BLA کی کارڈر بیس پیدا ہو رہی ہے. یہ وہ صوبہ ہے جہاں پر لٹریسی ریٹ سب سے کم ہے، جہاں پر چائلڈ جو ریشو ہے پیدائش کے وقت بچوں کے مارے جانے کی سب سے زیادہ ہے، ان امپلائمنٹ سب سے زیادہ ہے. تو اندرونی جو فیکٹرز ہیں ان کو جب تک ہم پیسیفائی نہیں کریں گے شورش کا حل ہم نہیں نکال سکتے ہیں. نمبر 1 اس کا حل ممکن ہے کیسے؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ دیکھیں کائنیٹک آپریشنز کا مقصد صرف ہوتا ہے نان کائنیٹک انٹرونشنز کے لیے ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ پیدا کرنا. وہ افواج پاکستان کر رہی ہیں. جب BLA کی طرف سے حملے کیے جاتے ہیں ان کو پیسیفائی کیا جاتا ہے. باقی کا سارا کام سیاسی قوتوں کا ہے. اس وقت سیاسی قوتوں کو آن بورڈ کرنا پڑے گا جو لیجیٹمیسی کے کرائسس سے گزر رہی ہیں، ان کو سائڈ پہ کر کے آپ کو لیجیٹمیٹ ریپرزینٹیٹیو لانے پڑیں گے بلوچستان. واٹ یو نیڈ از ڈاکٹر عبد المالک بلوچ، جنرل ناصر جنجوعہ کمبینیشن ان بلوچستان. آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت جنرل ناصر جنجوعہ کور کمانڈر بلوچستان تھے، ڈاکٹر عبد المالک بلوچ وزیر اعلیٰ بلوچستان تھے. یہ بلوچستان کی حالیہ تاریخ میں سب سے پرامن دور تھا جس میں سب سے زیادہ ترقیاتی منصوبے بھی چلے. لیکن پھر کیا ہوا کہ جن کاموں کا آغاز ان 2 گریڈس نے کیا تھا، انفارچونیٹلی ہم ان کو سسٹین نہیں کر پائے. 2.5 سال کے بعد ڈاکٹر عبد المالک بلوچ کی وزارت اعلیٰ کا خاتمہ کیا گیا اور اس کے بعد جو ایک مومنٹم ڈیولپ ہوا تھا صوبے میں، ہم اس کو سسٹین نہیں کر پائے. تو پولیٹیکل پروسیس نمبر 2. جہاں تک اس کا تصویراتی پہلو ہے، میں پوری طرح سے آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ اس کی تصویراتی اہمیت کی وجہ سے ہندوستان نے ہمیشہ اس کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی ہے. ہندوستان کی یہ جو اسٹریٹجی ہے اس کو کہتے ہیں لو کاسٹ ہائی امپیکٹ انٹرونشنز ان بلوچستان. ڈاکٹر صاحب علامہ امین شہیدی صاحب نے اپنا درد، پوری قوم کا درد، ہم سب دکھی ہیں جتنے بھی ہیں. اسلام تو کسی غیر مسلم کو بھی ایون معاہد کو یا دوران جنگ عورتوں بچوں کو مارنے کی ممانعت ہے. تو یہ دہشت گرد جو داخلی عناصر ہیں خارجیت کے روپ میں، یہاں بھی وہ کہہ رہے ہیں نرسریاں ہیں، ان کے اجتماعات ہوتے ہیں. یہ حکومت کی در ہے، ایک طرف ہم بسنت کا تہوار اور ادھر تو ایک طرف لاشیں، مسجد کے اندر نمازی بھی محفوظ نہیں ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ خارجیوں کے اس وقت 2 بڑے گروہ متحرک ہیں پاکستان میں، تحریک طالبان پاکستان اور داعش. قوی امکان یہ ہے کہ یہ حملہ داعش IS خراسان پروونس کی طرف سے کیا گیا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ خراسان پروونس کی داعش کی طرف سے قوی امکانات یہی ہیں. آپ کیا کہتے ہیں داعش ہے پاکستان میں؟ دیکھیں میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ 2025 میں آلدو پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا، لیکن ایک کامیابی جو ریاستی اداروں نے حاصل کی وہ تھی داعش کے نیٹ ورک کو کرپل کرنا. 2023 اور 24 میں نہ صرف پاکستان بلکہ افغانستان، سینٹرل ایشیا میں ISKP نے بہت بڑے بڑے اٹیکس کیے تھے. لیکن 2025 میں یہ تنظیم پورے خطے میں بشمول پاکستان کوئی بڑا اٹیک کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کے اداروں نے اس کی کئی لیڈرز کو اریسٹ کیا، ڈی کیپیٹیٹ کیا، انٹیلیجنس کو آپریشن ہوا، ترکی میں ان کے لوگ پکڑے گئے، افغانستان میں بھی ان کے خلاف بہت ایکشنز لیے گئے ہیں. تو یہ کافی حد تک کرپل
کر چکے تھے. ہو سکتا ہے کہ ان کے کچھ ریمننٹس ہیں جو ایکٹیو ہوئے ہوں. اور جہاں تک فرقہ وارانہ دہشت گردی کا تعلق ہے پاکستان میں، ایک وقت ایسا تھا کہ شاید ہی کوئی محرم تھا جو کہ پرامن طریقے سے گزرتا ہو، لیکن گزشتہ کئی سالوں سے ہم نے دیکھا ہے کہ محرم عاشورہ بہت پرامن طریقے سے گزرتا، اور ایک بڑے لمبے عرصے بعد فرقہ وارانہ نوعیت کا اتنا بڑا حملہ پاکستان میں ہوا ہے. تو ان یہ گروہوں کے خلاف یہ فرقہ وارانہ دہشت گردی ہے یا فتنۃ الہندوستان کا پارٹ ہے، جنونلی ٹی ٹی پی یا داعش ہے؟ ٹارگٹ کو اگر دیکھا جائے تو یہ مسجد امام بارگاہ سے منسلک تھی، اور لگتا یہی ہے کہ لشکر جھنگوی یا داعش میں بھی جو زیادہ تر کمپوزیشن ہے فائٹرز کی، وہ لشکر جھنگوی کے فائٹرز اس میں گئے ہیں 2014 سے آن ورڈز. یہی وجہ ہے کہ داعش نے جتنے بھی حملے کیے ہیں پاکستان میں، ان میں فرقہ واریت کا ایلیمنٹ لازم تھا. کہہ رہے ہیں کہ نرسریاں ابھی تک ہیں اور تعداد 70 سے اوپر جا رہی ہے. دیکھیں، جب دل دکھے ہوں تو سخت بات ہو جاتی ہے، اور اس صورتحال میں میں بالکل کنٹیسٹ نہیں کرنا چاہوں گا شہیدی صاحب نے جو بات کی ہے، لیکن ایک اس کا متبادل آرگومنٹ یہ بھی ہے کہ جن نرسریوں کی طرف شہیدی صاحب نے اشارہ کیا، ہیٹ سپیچ کے خلاف بہت سے اقدامات کیے گئے ہیں ایف آئی اے نے، ڈاکٹا نے، اور اب صورتحال ویسی نہیں ہے جیسے آج سے 15 سال پہلے تھی. یہ بھرا ہوا ہے سوشل میڈیا. جی، لیکن پھر بھی اقدامات کیے گئے ہیں. جو نرسریز کی بات شہیدی صاحب کر رہے ہیں، عام طور پہ کہا یہ جاتا ہے کہ جو یہ مذہبی مدارس ہیں وہ یہ نرسریاں ہیں، وہ یہ مائنڈ سیٹ پیدا کرتی ہیں جہاں سے یہ انتہا پسندی کا ایک پھٹتا ہے یہ چشمہ. لیکن حکومت کی طرف سے مدارس ریفارمز کے لیے جتنے اقدامات کیے گئے، ان کے خلاف سب سے زیادہ مزاحمت ہمارے مذہبی طبقے کی طرف سے آتی ہے. پچھلے سال مدرسہ ریفارمز پہ حکومت پاکستان نے ود این ایم ٹو ماڈرنائز دا سلیبس آف دا مدرسہ ٹو کاؤنٹر دس مائنڈ سیٹ جو کہ وہاں سے پنپ رہا ہے، بہت سی اصلاحات تجویز کی، لیکن سب سے زیادہ اس کی مخالفت ہمارے مذہبی طبقے کی طرف سے آئی. تو میرا خیال ہے ہمارے مذہبی طبقے کو بھی اپنے گریبان میں جھانکنا پڑے گا کہ کہیں ہم خود بھی اس انارکی کے بینیفیشری تو نہیں.